بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی خیر و خوبی کے حصول کے لیے جو چیز انتہائی ضروری ہے اس چیز کا نام ہے ہمیشہ صبر و تحمل اور برداشت کا دامن تھامے رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے عظیم ترین خوشخبریاں قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں۔ مزید فرمایا قرآن کریم میں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم ہمیشہ صبر کرتے رہا کرو، کیونکہ یقیناً اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے، یعنی جس طرح انسان کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے یہ بات کہ زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر تاریکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو روشنی کی اور اجالے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے، کہ زندگی کے اس سفر میں درست راستے پر چلنے کے لیے اور کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہونے کے لیے روشنی انتہائی ضروری ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر روشنی ہے، یعنی انسان اگر ہمیشہ صبر سے کام لیا کرے تو دنیا کی اس زندگی میں بھی، یہاں کے اس سفر میں بھی، پھر آخرت کی جو منازل ہیں، جو مراحل ہیں، وہاں بھی یہ چیز یعنی صبر سے کام لیتے رہنا ہمیشہ، یہ چیز انسان کے لیے روشنی ثابت ہوگی۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال دریافت کیا گیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ تقوی، اور دوسری بات یہ کہ حسن اخلاق، خوش اخلاقی۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ مفصل تذکرہ کیا کہ روزہ تقوی کا سبق بھی سکھاتا ہے، کہ روزے کا اصل مقصود یہی ہے، یعنی تقوی کا حصول، اور مزید یہ کہ روزے دار کو خوش اخلاقی کا سبق بھی سکھاتا ہے کہ انسان ہمیشہ اچھی اخلاق و عادات کو اپنائے اور بری عادتوں سے پرہیز کیا کرے۔ اور اس کے بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون سی برائیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں، الفم والفرج، یعنی انسان کا منہ، اور یہ کہ انسان کی شرمگاہ
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے ناظرین کرام، منہ، الفم، منہ کی وجہ سے، یہ منہ کا غلط استعمال ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو بقول اہل علم اس سے دو باتیں مراد ہیں کہ منہ کے اندر انسان کی زبان بھی ہے۔ اگر انسان زبان کا غلط استعمال کرے گا تو برے نتائج برآمد ہوں گے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ لہذا زبان کو انسان غلط استعمال سے روک کر رکھے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جس کسی نے روزے کے دوران جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو بھی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہے، کہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہوا انسان حالانکہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ کہ زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ منہ کا غلط استعمال اور اس کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچنے کا جو معاملہ ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان منہ سے کھاتا ہے، پیتا ہے، تو حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے، رزق حلال کا اہتمام ہو، فکر ہو، جستجو ہو، اور یہ کہ حرام سے بچنے کی فکر ہو اور یہ کہ اہتمام ہو۔ تو جو کوئی حرام خوری کرے گا تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کو بڑی تعداد میں جہنم میں پہنچانے کا سبب بن جائے گی۔ تو جس کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا، تقوی ہوگا، تو پھر وہ حرام کس طرح کھائے گا؟ کہ دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو حرام خوری سے یقیناً وہ اجتناب ہی کرے گا، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی کا حصول۔ اور دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا ہوگا، وہ ہے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو ظاہر ہے کہ روزے کے دوران وہ تعلقات جو کہ انسانوں کی عام زندگی میں جو کہ درست تھے، جائز تھے، یعنی ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات جو کہ عام زندگی میں جائز تھے، روزے کے دوران تو ان کی بھی ممانعت ہو گئی۔ تو پھر یہ چیز انسان کو، مومن کو کس طرح زیب دیتی ہے کہ وہ اس قسم کے تعلقات قائم کرے کہ جو ہمیشہ ہی ناجائز ہیں، جو کہ ہمیشہ ہی حرام ہیں۔ تو یوں بے راہ روی کا راستہ اختیار کرنا اور یہ کہ فحاشی کی راہ پر چلنا، تو یہ تو درکنار۔ روزہ تو ان تعلقات کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے وقتی طور پر کہ جو کہ دراصل جائز ہیں، اور یہ کہ ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے، اور روزہ انسانوں کو، روزے داروں کو سبق سکھاتا ہے صبر کا۔ مزید یہ کہ روزے کے دوران جن کاموں کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور جن اچھی عادات کو بطور خاص اپنانے کی فکر کرنی چاہیے روزے دار کو، انہی میں سے ایک چیز ہے سخاوت، کرم، مہربانی اور فیاضی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا۔ جو کوئی نادار ہے، مفلس ہے، بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانے یعنی اس قسم کے عالی شان اور عمدہ ترین اور نفیس قسم کے مکانات ہیں، محلات ہیں کہ جو
کئی منزلوں پر مشتمل ہیں، بالا خانے ہیں، اور اس قدر وہ نفیس ہیں اور شفاف ہیں کہ فرمایا کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا اور باہر کے مناظر اندر سے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس قدر نفیس اور شفاف قسم کے محلات ہوں گے جنت میں۔ فقام اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ، تب ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اس قدر نفیس اور شفاف اور شاندار قسم کے یہ محلات اور یہ گھر، یہ بالا خانے، یہ کن خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے؟ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام۔ فرمائے کہ یہ شاندار اور شفاف اور نفیس ترین قسم کے یہ محلات یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ وہ انسان جو کہ دنیا میں ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا رہا، اچھی گفتگو، نرم گفتگو، ایسی گفتگو کہ جو سبھی کے لیے باعث راحت و اطمئنان بنا کرے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا رہا، اور تیسری بات یہ کہ وہ ادام الصیام، روزوں کی پابندی کرتا رہا، اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ محض اپنے اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے حصول کی خاطر رات کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھتا رہا کہ جب دنیا نیند کے مزے لینے میں مشغول ہوا کرتی تھی۔ تمام دنیا نیند کے مزے لینے میں مشغول ہے، بے خبر سوئی پڑی ہے، مگر اللہ کا یہ بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کبھی سر بسجود ہے، کبھی بحالت رکوع ہے، کبھی بحالت قیام ہے۔ اللہ سے لو لگانا، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ کے سامنے دعا اور فریاد میں مشغول رہنا، تو یہ چار اعمال، یہ چار قیمتی ترین خوبیاں جو کہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، تو اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان فرمایا، کہ روزے کے ساتھ ملایا کہ یہ عالی شان مکانات ان لوگوں کے لیے ہیں یا اس شخص کے لیے ہیں کہ جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہو، اور مزید یہ کہ جس کی گفتگو اچھی ہو، خوش گفتاری، اور یہ کہ کھانا کھلایا کرتا ہو اور رات کو نماز پڑھا کرتا ہو۔ تو رمضان میں بھی یہی صورتحال کہ دن بھر روزہ ہے، اور یہ کہ رات کو تہجد ہے، قیام ہے، تراویح وغیرہ کے سلسلے ہیں، اور مزید یہ کہ ان باتوں کو جب ملا کر بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم ایک ساتھ، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ ان چاروں باتوں کی پابندی کیا کرے، اور انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ تو رمضان کے دوران یہ جود و سخا اور یہ کرم اور فیاضی و مہربانی اور ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کرتے رہنا، تو اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ مزید یہ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ،
اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی اور مہربانی و کرم کے سلسلے اس وقت ماہ رمضان میں بالخصوص بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں ہر رات، اور یہ دونوں آپس میں قرآن کریم کا مدارسہ اور مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ماہ رمضان میں ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، اور اس ملاقات کے موقع پر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور تب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ آپ تو بس تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، کہ جس طرح بہت تیز ہوا چل رہی ہو، کوئی آندھی ہو، تو اس میں دو خوبیاں ہوا کرتی ہیں کہ یہ جو تیز ہوا چل رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور دوسری خوبی یہ کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو پھر ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر کونے میں پہنچتی ہے، کوئی جگہ اس سے محروم نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اور بالخصوص ماہ رمضان میں یوں سخاوت کیا کرتے تھے کہ تیز ہوا کی مانند، کہ کوئی بھی اس سخاوت سے محروم نہیں رہا کرتا تھا۔ لہذا ہمیں بھی ہمیشہ اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران جن اچھے کاموں کی پابندی کرنی چاہیے تو ان میں سے ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ حتی المقدور سخاوت و فیاضی ہو۔ جو کوئی ہمارے قرب و جوار میں ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ہم اس کی خبر گیری کیا کریں، اس کی مدد کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔